کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے اہم خبر شامل کریں۔ پہلگام واقعے سے پاکستان کا کوئی تعلق یا واسطہ نہیں، ہم دہشت گردی واقعے کی مذمت کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پریس کانفرنس، بولے پاکستان ایک پرامن ملک ہے، پرامن ملک کسی سے جنگ نہیں چاہتا۔ اگر بھارت نے کوئی ری ایکشن دیا تو 24 کروڑ عوام مقابلہ کرے گی۔ بھارت کے ہٹ کنڈوں کا مقابلہ کرنے کے لیے عوام تیار ہے، اپنی خود مختاری پر ہم 1% بھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ پاکستان پہلگام واقعے سے متعلق حقائق کی جانچ کے لیے شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہے۔ مزید کیا کہا، آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ کسی طرح کا بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے انڈین واقعے سے، جبکہ دوسری طرف ہمارے پاس پچھلے جو واقعات ہوتے رہے بلوچستان میں اور KPK میں، اس کی سالڈ ایویڈنس موجود ہیں کہ انڈین انوالومنٹ ہمارے ملک میں دہشت گردی جو ہو رہی ہے اور تھی، اس میں انڈین انوالومنٹ ہے۔ پاکستان ایک پیسفل ملک ہے، اور ایک چیز ہے کہ اگر اس کو چھیڑا گیا، کسی حق کو دبانے کی کوشش کی گئی، تو یہ ایک بندہ 24 کروڑ میں سے وہ لڑے گا بھی، اور وہ آخری دم تک لڑے گا۔ ہم دہشت گردی چاہے دنیا میں کہیں پہ بھی ہے، اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ یہ اسٹیٹمنٹ پاکستان کی مسلسل آ رہی ہے، اور ہم نے ہر فورم پہ یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ MD واسطہ غفران احمد کی زیر صدارت اجلاس، زیر زمین واٹر ٹینکس لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ تمام متعلقہ ڈائریکٹرز نے ترقیاتی منصوبوں بارے بریفنگ دی۔ MD واسطہ کا زیر زمین واٹر ٹینکس کے منصوبے کو بروقت مکمل کرنے کا حکم، بولے شہریوں کو بہترین سہولیات کی فراہمی واسطہ کی اولین ترجیح ہے۔ مزید کی تفصیلات ہیں جانتے ہیں زین العابدین سے۔ زین اپڈیٹ کیجیے گا اس بارے۔ شہر لاہور میں پانی کی بچت اور شہری سہولیات کے فروغ کے لیے واسا لاہور کا جائزہ اجلاس MD واسا غفران احمد کی زیر صدارت ہوا، جس میں زیر زمین واٹر ٹینکس اور لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا، جبکہ واسا کے تمام متعلقہ ڈائریکٹرز نے MD واسا کو ترقیاتی منصوبوں کے متعلق بریفنگ دی۔ اس موقع پر MD واسا نے اجلاس میں کہا کہ زیر زمین واٹر ٹینکس کے منصوبوں کو معیاری اور بروقت مکمل کیا جائے تاکہ مانسون میں اربن فلڈنگ کے خدشات کو ختم کیا جا سکے۔ تمام ڈائریکٹرز ترقیاتی منصوبوں کی رفتار کو مزید تیز کریں۔ MD واسا نے ہدایت کی کہ تمام ترقیاتی منصوبے شفافیت، معیار اور مقررہ وقت کے اندر مکمل کیے جائیں۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے حوالے سے انہوں نے تمام افسران کو جو حکومت کی طرف سے جاری کیے گئے فنڈز ہیں ان کو جلد از جلد ترقیاتی منصوبوں پر خرچ کرنے کی ہدایات بھی جاری کی، اور یہ کہا کہ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت جاری تمام تر جو منصوبہ جات ہیں ان کو 30 جون 2025 تک مکمل کیا جائے۔ بہت شکریہ آپ کا زین العابدین۔ پاکستان ریلویز نے مختلف ڈویژنز میں زیر قبضہ 168 ایکڑ زمین واگزار کروا لی۔ ترجمان ریلوے کے مطابق لاہور ڈویژن میں 3.53، سکھر میں 9.28، ملتان میں 4.49 ایکڑ زمین واگزار کرائی گئی۔ واگزار کرائی گئی زمین میں کمرشل، رہائی اور زرعی زمین شامل ہے۔ پاکستان ریلویز نے انکروچمنٹ آپریشنز کی رفتار میں مزید تیزی کر دی ہے۔ آپ کو ایک دفعہ پھر اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان ریلویز نے مختلف ڈویژنز میں زیر قبضہ 168 ایکڑ زمین واگزار کرا لی ہے، اور ترجمان کے مطابق لاہور ڈویژن میں 3.53، سکھر میں 2.28 اور ملتان میں 4.49 ایکڑ زمین واگزار کروائی گئی ہے۔ واگزار کروائی گئی زمین میں کمرشل، رہائشی اور زرعی زمین شامل ہے۔ پاکستان ریلویز نے انکروچمنٹ آپریشنز کی رفتار میں مزید تیزی بھی کر دی ہے۔ ڈپٹی وزیراعظم سینیٹر اسحاق ڈار کی دربار حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آمد۔ اسحاق ڈار نے مزار پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ سیکریٹری اوقاف نے مزار پر جاری ترقیاتی امور سے متعلق آگاہ کیا۔ شعبہ انجینئرنگ نے پروجیکٹس کے حوالے سے بریفنگ بھی دی اور سینیٹر اسحاق ڈار کی تعمیراتی کام کو مقررہ وقت میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ اور مزید کی تفصیلات ہیں جانتے ہیں حمزہ خورشید سے۔ جی حمزہ، اپڈیٹ کیجیے گا اس حاضری بارے۔ ہاں جی بالکل، ڈپٹی پرائم منسٹر سینیٹر محمد اسحاق ڈار کی داتا دربار آمد سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے استقبال کیا، جبکہ ڈپٹی پرائم منسٹر نے مزار شریف پر حاضری دی اور فاتح خوانی اور دعا بھی کی، جبکہ سیکرٹری اوقاف نے مزار شریف پر جاری ترقیاتی امور سے آگاہ کیا۔ شعبہ انجینئرنگ پر نئے پروجیکٹس کے حوالے سے بریفنگ دی، جبکہ ڈپٹی پرائم منسٹر کو داتا دربار میں حرم نبوی کی طرز پر
ہائیڈرولک کنوپیز کی تنصیب بابت تفصیلات دی گئیں، جبکہ ڈپٹی پرائم منسٹر کے تعمیراتی کاموں کے رفتار کو تیز اور ڈیولپمنٹ اسکیم کو مقررہ وقت پر مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی، جبکہ داتا دربار کے پروجیکٹس کی بر وقت تکمیل کے لیے مقررہ ٹائم لائن کو پوری اسپیڈ کے ساتھ یقینی بنایا جائے گا۔ ڈپٹی پرائم منسٹر کا یہ کہنا تھا، جبکہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کا یہ کہنا تھا کہ مزار شریف کی سپر اسٹرکچر میں معیار اور رفتار کو ہمہ وقت پیش نظر رکھا جائے گا۔ 650 ملین کی خطیر رقم سے ہائیڈرولک کنوپیز کی تنصیب ایک منفرد اور تاریخ ساز پروجیکٹ ہے۔ چھتریوں کی پروکیورمنٹ کا جملہ عمل قواعد و ضوابط کے مطابق میرٹ اور شفافیت کے ساتھ جلد پورا کیا جائے گا، جبکہ رواں موسم گرما میں ان کی تنصیب کو یقینی بنایا جائے گا۔ دربار مسجد کی صحن میں 26 بائی 26 فٹ کی 20 چھتریاں مکمل طور پر ہائیڈرولک اور آٹومیٹک ہوں گی، جبکہ اس موقع پر سیکٹری اوقاف کا کہنا تھا کہ جلد از جلد پروجیکٹ کو یقینی بنائیں گے اور ایک منفرد طرز کا پروجیکٹ جو ہے وہ عوام کو دیں گے۔ جی آپ کا شکریہ حمزہ۔ تو خبر شامل کرے گرینڈ ہیلتھ الائنس کا دھرنا 20ویں روز بھی جاری ہے۔ پنجاب بھر کے ہیلتھ سے وابستہ ورکرز نے چیرنگ کراس پر ڈیرے جما لیے ہیں۔ دھرنے میں ڈاکٹر سے لے کر گریڈ 4 تک کے ہیلتھ ورکرز شامل ہیں۔ خواتین ہیلتھ ورکرز کا کہنا ہے کہ حکومت سے اپیل ہے کہ ہمارا خیال کیا جائے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز سامعہ سعید سے۔ جی سامعہ، اپڈیٹ کیجیے گا، کیا صورتحال ہے وہاں کی؟ ہاں جی بالکل، اس وقت میں چیئرنگ کراس پر موجود ہوں، جہاں گرینڈ ہیلتھ الائنس کے احتجاج کا 20واں روز جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ حکومت کی نجکاری کی پالیسی کے خلاف یہ احتجاجی مظاہرہ جاری ہے اور کئی دنوں سے جاری ہے، جس میں پنجاب کے کئی اضلاع سے ڈاکٹرز نے، پیرامیڈک سٹاف نے، گریڈ 4 تک جو ہے ڈاکٹرز نے اور ورکرز نے یہاں پر شرکت کی ہے۔ YDA کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پیر کے دن وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب جو ہے وہ مارچ کیا جائے گا، کیونکہ ابھی تک ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے حکومت نے کوئی سنجیدہ کمیٹی تشکیل نہیں دی۔ آپ مجھے بتائیے گا کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میری جو اپائنٹمنٹ 98 سے ہوئی تھی اور اب 27 سال ہو گئے میری سروس کو، اور اس جو ہے نا اسٹیج پر آ کر گورنمنٹ نے BHU RSC جو ہے نا آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ہم تمام یہاں پہ ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈک سٹاف اس جو آؤٹ سورس جو نوٹیفیکیشن ہے، جو ان کے احکامات ہیں، ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ ہاں جی، ہمارے ساتھ ایک اور بھی خاتون موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ ہم منڈے والے دن ایک بہت بڑی ریلا جو ہے سیلاب کی طرح ہم نکلیں گے CM ہاؤس کی طرف، اس سے اپیل کریں گے کہ ہمارے جو مذاکرات ہیں وہ ہمیں جو ہے اس کا جواب دیا جائے۔ بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں ہم لوگ، لیکن ان کو جو ہے وہ ہوش کے ناخن لیں، انہیں کچھ نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ ہاں جی بالکل، یہاں پر جو ورکرز ہیں وہ خاصی پریشان بھی دکھائی دیتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ حکومت سے یہ بھی اپیل کرتے ہیں کہ سنجیدگی سے جو ہے کوئی کمیٹی تشکیل دی جائے تاکہ اس مسئلے کا جو ہے کوئی حل نکل سکے، ورنہ ان کا کہنا یہی ہے کہ جب تک ان کے ساتھ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے تب تک ان کا احتجاجی مظاہرہ اسی طرح سے جاری و ساری رہے گا۔ جی بہت شکریہ سامعہ۔ اب خبریں شامل کریں کورٹ کے حوالے سے، تو آپ کو بتائیں ہائی کورٹ کے 18 ججز کا 20 سے زائد یونیورسٹیز میں بطور ممبر سنڈیکیٹ تقرر۔ چیف جسٹس وصال نیلم پنجاب یونیورسٹی، جبکہ جسٹس شمس محمود مرزا GC یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ میں بطور ممبر ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد اشفاق۔ لاہور ہائی کورٹ کے 18 ججز کا 20 سے زائد یونیورسٹیز میں بطور ممبر سنڈیکیٹ تقرر۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم کی منظوری کے بعد ججز کی بطور ممبر سنڈیکیٹ تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق چیف جسٹس عالیہ نیلم پنجاب یونیورسٹی سنڈیکیٹ کے ممبر مقرر۔ جسٹس شمس محمود مرزا GC یونیورسٹی کی سنڈیکیٹ میں بطور ممبر ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ جسٹس شہرام سرور چودھری، جسٹس مسٹر عابد مسعود نقوی یونیورسٹی لاء کالج کے سنڈیکیٹ کے ممبرز نامزد۔ جسٹس چودھری اقبال اور جسٹس رسال حسین سید لا ڈپارٹمنٹ GC یونیورسٹی کے ممبرز بورڈ آف اسٹڈیز مقرر۔ جسٹس فاروق حیدر UET لاہور اور فاؤنڈیشن یونیورسٹی اسلام آباد کے ممبر بورڈ آف گورنر ہوں گے۔ جسٹس شاہد کریم بورڈ آف ٹرسٹیز لمز یونیورسٹی، جبکہ جسٹس عابد عزیز شیخ ایجوکیشن یونیورسٹی کے ممبر سنڈیکیٹ مقرر۔ جسٹس شہرام سرور چودھری ممبر کے میڈیکل یونیورسٹی کی سنڈیکیٹ میں ذمہ داری نبھائیں گے۔ جسٹس جواد احسن کنیٹ کالج فار وومن، جبکہ جسٹس فاروق حیدر UET لاہور کے ممبر سنڈیکیٹ نامزد۔ جسٹس ابہر گل کو لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کی سنڈیکیٹ کا ممبر بنا دیا گیا۔ جسٹس عاصم حفیظ نیشنل کالج آف آرٹس کے ممبر بورڈ آف گورنر مقرر۔ جسٹس عابد حسین چٹھا UET ٹیکسلا، جسٹس شہباز علی رضوی BZU ملتان، جسٹس صداقت علی خان پیر مہر علی شاہ ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی، جبکہ جسٹس فیصل زمان اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی سنڈیکیٹ میں بطور ممبر ذمہ داری نبھائیں گے۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔
लाहौर हाई कोर्ट का 28 जजेस का मुख्तलिफ अजला के बतौर इंस्पेक्शन जज तकर्रुर। चीफ जस्टिस मिसाल नीलम लाहौर समेत तमाम अजला की इंस्पेक्शन जज होंगे, जबकि जस्टिस आबिद अजीज शेख रावलपिंडी के मामलात निपटाएंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इशफाक। लाहौर हाई कोर्ट के 28 जजेस को मुख्तलिफ अजला में बतौर इंस्पेक्शन जज मुकर्रर कर दिया गया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम लाहौर समेत तमाम अजला की इंस्पेक्शन जज होंगी। जस्टिस आबिद अजीज शेख रावलपिंडी के मामला निपटाएंगे, जबकि जस्टिस सदाकत अली खान सरगोदा के इंस्पेक्शन जज होंगे। जस्टिस शहबाज रिजवी गुजरांवाला, जस्टिस फैसल जमान मुल्तान के इंस्पेक्शन जज मुकर्रर। जस्टिस मसूद आबिद नकवी फैसलाबाद, जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ साहिवाल के इंस्पेक्शन जज होंगे। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल शेखुपुरा और जंग, जस्टिस शहराम सरवर भावलपुर और ओकाड़ा के इंस्पेक्शन जज मुकर्रर। जस्टिस साजिद महमूद सेठी बहावलनगर, जस्टिस असजद जावेद घराल अटक के इंस्पेक्शन जज मुकर्रर। जस्टिस तारिक सलीम शेख टोबा टेक सिंह और जस्टिस जवाद हसन मंडी बहाउद्दीन के इंस्पेक्शन जज होंगे। जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर को खानेवाल, जस्टिस फारूक हैदर को कसूर और जेहलम का इंस्पेक्शन जज लगा दिया गया। जस्टिस वहीद खान हाफिजाबाद और ननकाना साहिब, जबकि जस्टिस रसाल हसन नारोवाल के मामला देखेंगे। जस्टिस आसिम हफीज पाकपतन और जस्टिस सादिक मोहम्मद रहीम यार खान के इंस्पेक्शन जज मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली सिया बाजवा को गुजरात, जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद सियालकोट, जबकि जस्टिस अहमद नदीम अरशद को भक्कर मियांवाली, डीजी खान और मुजफ्फरगढ़ का इंस्पेक्शन जज मुकर्रर किया गया है। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। अदालती अमूर में बेहतरी के लिए अहम इकदाम। लाहौर हाई कोर्ट मुतअद्दिद जजेस को मुख्तलिफ इंतजामी जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई। चीफ जस्टिस मिसाल नीलम सूबे भर की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के इंतजामी मामला देखेंगी। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इशफाक। लाहौर हाई कोर्ट के मुतअद्दिद जजेस को मुख्तलिफ इंतजामी जिम्मेदारियां भी मिल गईं। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस आलिया नीलम सूबे भर की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के इंतजामी मामला देखेंगी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम सूबाई जस्टिस कमेटी और पंजाब जुडिशल अकेडमी की चेयरपर्सन भी होंगी। जस्टिस शुजात अली खान हाई कोर्ट की ट्रांसपोर्ट की मुरम्मत और देखभाल के मामला देखेंगे। जस्टिस शुजात अली खान सूबाई जस्टिस कमेटी के मेंबर भी होंगे। हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख एंटी करप्शन और कमर्शियल कोर्ट्स के मॉनिटरिंग जज होंगे। जस्टिस सदाकत अली खान माहौलियाती ट्रिब्यूनल चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट्स के मॉनिटरिंग जज होंगे। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा कस्टम कोर्ट, बैंकिंग कोर्ट, स्पेशल कोर्ट्स के मामलात निपटाएंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस शहबाज रिजवी को ड्रग कोर्ट सारिफ अदालतों, जबकि जस्टिस फैसल जमान खान को लाइफ स्टॉक ट्रिब्यूनल, एलडीए ट्रिब्यूनल, लेबर कोर्ट्स और एटीसी कोर्ट्स का मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किया गया है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। सदर मरकजी तंजीम ताजरान काशिफ चौधरी का कहना है, लाहौर तक कराची तक मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल पूरा पाकिस्तान अहले फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती कर रहा है। सदर अर्जुमन ताजरान लाहौर हाजी तारिक फेरोज कहते हैं, इस्लामी ममालिक इसराइल का मुकम्मल बायकॉट करें। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। आबिद मार्केट में सदर मरकजी तंजीम ताजुरान पाकिस्तान काशिफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि लाहौर ता कराची शटडाउन हड़ताल पूरा पाकिस्तान अहले फ़लस्तीन के साथ यकजहती कर रहा है। हुक्मरान सेहूनी मसनूआत की दरामद और ख़रीद व फरोख्त पर पाबंदी लगाएं। पाकिस्तान गजा के ग़ज़ाई मुहासरे को तोड़ने के लिए इक़दाम करे। OIC का हंगामी इजलास बुलाए। पाकिस्तानी अशिया को फ़रोग़ देने के लिए मेरा ब्रांड पाकिस्तान मुतारिफ कराने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज इसराइल के मज़ालिम के ख़िलाफ़ अहले फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती के लिए और अमेरिका की सरपरस्ती के अंदर इसराइल और हिंदुस्तान की जारहियत के ख़िलाफ़ खैबर से कराची और गवादर से चतराल तक पूरा पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर शटर डाउन है। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर हाजी तारिक फेरोज ने कहा कि लाहौर की सारी मार्केट्स फ़लस्तीनियों पर मुजालिम के खिलाफ बतौर एहतजाज बंद है। इस्लामी ममालिक इकट्ठे हों और इसराइल का मुकम्मल बाइकआउट करें। हम लोगों को चाहिए कि ये इस्लामी मुल्क इकट्ठे हो, ये 57 मुल्क है, अगर यकजहती में हो तो आप इनका बाइकआउट करें। खास कर इनकी प्रोडक्ट का जो कि हम इम्पोर्ट करते हैं इसको बिल्कुल ख़त्म कर दें। मैकडोनल्ड हुआ, KFC हुआ, जितने भी इनकी प्रोडक्ट है, रीडो है, ये जितने इनके ब्रांड है, ये पाकिस्तानी कौम एक प्लेटफार्म पर खड़ी हो जाए और ये हम इंशाअल्लाह ताला मार्केटों में ये पम्फर तकसीम करेंगे कि इनका यूदी एजेंटों का और यूदियों का बाइकआउट किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ताजा रहनुमाओं ने शटडाउन हड़ताल को कामयाब बनाने पर शहर की कारोबारी बिरादरी का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। रियासती दहशतगर्दी में इसराइल और भारत पेश पेश हैं। पाकिस्तानी कौम फ़लस्तीनी अवाम कश्मीरियों के साथ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मज़ीद कहा, पाकिस्तान आलमी सतह पर कश्मीरियों का मुकदमा लड़े। इसराइल कत्लेआम कर रहा है, नस्लकुशी कर रहा है और ये अमल इस वक्त बहुत तेज़ हो गया है, लेकिन गुज़िश्ता 100 साल
اور اس سے بھی زیادہ سے فلسطینیوں کو ان کی زمین سے بے دخل کرنا، ان کے گھروں پہ قبضہ کرنا، ان کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کرنا اور ان کا قتل کرنا، ان کو تعذیب گاہوں میں لے جانا، ان کو جیلوں میں ڈالنا، ان کی معیشت کو تنگ کرنا، ان پر کھانا پینا بند کرنا، اور یہ عمل مسلسل کیا جاتا رہا ہے اور اس وقت عروج پر ہے۔ قسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ قوتیں کہ جو بہت انسانیت کا دم بھرتی ہیں، باتیں کرتے ہوئے نہیں تھکتی، وہ بجائے اس کے کہ فلسطینیوں کو ریلیف دلائیں، وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ وہاں جو مزاحمت ہو رہی ہے وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ایک لیجیٹیمیٹ طریقہ ہے، ایک صحیح طریقہ ہے، درست چیز ہے کہ کسی جگہ پر اگر کوئی قابض فوج موجود ہو تو اس کے خلاف اسلحے سے جنگ لڑی جا سکتی ہے۔ حماس جو کچھ کر رہے ہیں وہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق ریزسٹنس دے رہے ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ حماس کو سپورٹ کی جائے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو امریکہ اور اسرائیل کے زیر اثر ہوتے ہیں اور وہ خود حماس سے ہی کہنے لگتے ہیں کہ ہتھیار ڈال دو، گویا ظالم کو مزید موقع فراہم کرو کہ پھر وہ جس طرح سے چاہے چیتھڑے اڑا دے۔ جماعت اسلامی کا فلسطینی مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے فلیگ مارچ۔ امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری نے مارچ کی قیادت کی۔ شہری موٹر سائیکلوں پر فلسطینی پرچم اٹھا کر مارچ میں شریک ہوئے۔ تفصیلات کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری کی قیادت میں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے فلیگ مارچ کیا گیا۔ مارچ میں موٹر سائیکل سواروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ فلسطینی پرچم لہراتے ہوئے یکجہتی کا مظاہرہ کیا گیا۔ ریلی ایم اے او کالج سے شروع ہو کر اردو بازار، گورنمنٹ کالج، مال روڈ، سیکریٹریٹ، مینار پاکستان، مدامی باغ، اکبری گیٹ اور شاہ عالم مارکیٹ سے ہوتی ہوئی اختتام پذیر ہوئی۔ ضیاء الدین انصاری نے کہا کہ ہڑتال اور ریلی کا مقصد فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز بلند کرنا اور دنیا کو فلسطین کی صورتحال سے آگاہ کرنا ہے۔ ہم اس وقت پوری دنیا کو جھنجھوڑنا چاہتے ہیں اور یہ میسج دینا چاہتے ہیں پاکستان سے کہ اقوام متحدہ اور خاص طور پر مسلم حکمران ریاستیں اس کا نوٹس لیں اور فوری طور پر اسرائیل کو اس ظلم اور تشدد سے باز رکھنے کی کوشش کریں۔ ہم ہر لمحے فلسطین کے بھائیوں کے لیے مستقل امداد یہاں سے فراہم کر رہے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن جو کام کر رہی ہے ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ضیاء الدین انصاری کا کہنا تھا کہ اگر بھارت نے پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھا تو جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستان کی سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے کشمیریوں پر ظلم مزید بڑھا دیا۔ جعفر ایکسپریس واقعے پر بھارتی میڈیا سیاست کرنے سے باز نہ آیا۔ صوبائی وزیر اطلاعات ازما بخاری کی پریس کانفرنس مزید بولی، پہلگام واقعے کی ذمہ داری ایک دہشت گرد گروپ نے قبول کی جس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں۔ مزید کیا کہا آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ پہلگام کا جو واقعہ ہے اس کی بھی ذمہ داری ایک دہشت گرد گروپ نے کہتے ہیں کہ شاید قبول کی اور اس کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بغیر تحقیقات کے، بغیر کسی فالو اپ کے، بغیر کسی چیز کے فوراً سے پہلے جو ہے وہ حکومت پاکستان پر اس کا الزام لگا دینا، یہ اٹ سیلف اس بات کی جو ہے وہ غمازی کرتا ہے کہ یہ ایک پری پلانڈ مشن تھا۔ اور ویسے بھی بھارتی فوج کو عادت ہے، یہ کوئی نیا تو ہے نہیں۔ پہلگام حملے میں بھارتی فوج ایجنسیاں خود ملوث ہیں۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں بغیر ثبوت پاکستان پر الزام لگانا مودی حکومت کا وتیرہ ہے۔ قوم اور ادارے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس حوالے سے رپورٹ دیکھیے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی اور جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما نور عالم نے داتا دربار پر حاضری دی اور لنگر تقسیم کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فیصل کریم کنڈی نے کہا بھارت اپنی نااہلی کا الزام پاکستان پر لگانا چاہتا ہے۔ مودی سرکار نے پہلے بھی بارڈر پار کیا تو منہ توڑ جواب ملا، اس بار کوئی حرکت ہوئی تو چائے بھی نہیں ملے گی۔ ماضی میں بھی انڈینز نے یہ کام کیا تھا، بارڈر کراس کیا تھا، اس کو منہ توڑ جواب دیا تھا۔ آج بھی پاکستان کی فوج، پاکستان کی ایئر فورس اور نیوی یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ ہم انڈیا کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ گورنر کے پی کا کہنا تھا پی ٹی آئی کے لوگ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں، ایک وزیر دوسرے کو چور کہہ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اسلام آباد سے جو ڈیوٹی لگتی ہے اچھے بچوں کی طرح پوری کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے اپنے وزیر کہہ رہے ہیں، اپنا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا یہ وزیر چور ہے، دوسرے کہا یہ گندم کھا گیا ہے۔ اسلام آباد سے جو پیغام جاتا ہے، جو ڈیوٹی ان کے ذمہ لگائی جاتی ہے، احسن طریقے سے نبھاتے ہیں۔
फैसल करीम कुंडी का कहना था, डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार बताएं कि उनके दौरे अफगानिस्तान के दौरान क्या बातचीत हुई। हमें उनके दौरे पर कुछ तहफ्फुज़ात हैं। कैमरामैन उमर रईस के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। फिलवक्त इतना ही।